السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعاخانہ کی طرف سے۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے لکل داعٍ دعاء و دعاء الذنوب الاستغفار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی شفا نہ اتاری ہو، اور انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی بھی شفا ہے، اس کی بھی مرہم پٹی ہے، اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ استغفار۔ انسان جتنے مرضی گناہ کر لے، جب اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے ہاں جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحیم اور کریم ہے کہ انسان کو معاف کر دیتی ہے۔ اور معاف فرماتے ہیں کہ اگر انسان زمین سے لے کر آسمان تک اتنے گناہ کر لے کہ یہ خلا بھر جائے گناہوں سے، تو اس کے بعد بھی اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنے رحیم اور کریم مالک ہیں۔ تو ناظرین، ایک عام مرض ہے اور خاص بھی مرض ہے جس کا نام ہے شوگر۔ ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً 90% افراد کے مائنڈ کے اندر یہ بات فٹ ہو چکی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فٹ کی گئی ہے کہ شوگر ناقابل علاج مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اور کیا ہے اس کا علاج، کیا ہے ٹریٹمنٹ؟ کہ یہ ہے کہ گولیاں ٹیبلٹ لیتے رہو، کھاتے رہو، اور انسولین لگواتے رہو۔ یہ دونوں ادویات کی تجارت ہوتی رہے اور نظام چلتا رہے، یہ ہے علاج۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی شفا نہیں اتاری۔ تو ناظرین، تھوڑا سی توجہ کرنے کی بات ہے، تھوڑا سا غور کریں آپ اس بات پر۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس مرض کا علاج موجود ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناقابل علاج ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نالج نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس مرض کے علاج کا، ٹریٹمنٹ کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناقابل علاج ہے۔ یہ ناقابل علاج مرض نہیں ہے۔ اور یہ مرض ہے کیا؟ ہماری باڈی کے اندر ایک آرگن ہے جس کو لبلبا کہتے ہیں، پینکریاس کہتے ہیں۔ اس کے 2 فنکشن ہیں، غذا کو ریسیو کرنا اور غذا کا جو جوہر ہے اس کو ڈیلیوٹ کر کے باڈی کے اندر کنورٹ کرنا، یا خون کے اندر، بلڈ کے اندر کنورٹ کرنا، انسولین کی پروڈکشن کرنا۔ اور یہ مرض کیسے، یہ عضو یہ آرگن یہ اکیلا کام نہیں کرتا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لیور ہے۔ جب لیور اپنے اندر حرارت کو روک لیتا ہے تو وہ پتھراؤ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، یا لیور انلارجمنٹ ہو جاتی ہے۔ اور جب بہت زیادہ حرارت کو اپنے اندر سے ڈیلیور کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارا لیور سکڑ جاتا ہے۔ اور یہی لیور کے اوپر ایک پتا ہے، گال بلاڈر ہے، جو سٹور ہے صفرا کا۔ یہ صفرا کا جو سٹور ہے، ادھر سے صفرا نکلتے ہوئے ہماری بڑی آنت پہ گرتا ہے، جہاں سے نظام انہضام چلتا ہے۔ جیسا کہ ہمارا لبلبا وہ ہضم کے نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اسی طرح یہ لیور کا جو فنکشن ہے یہ بھی ہمارے ہضم کے نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارا سٹامک ہے، تو سٹامک کے اندر بھی 4 قسم کے ہضم ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تینوں عضو تینوں آرگن یہ میجر کردار ادا کرتے ہیں۔ لیور کے تابع جو ہماری کڈنیز ہوتی ہیں، آپ کو میں بتاؤں گا آگے کہ ہماری کڈنیز شوگر والے کی کیوں متاثر ہوتی ہیں، کس وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ہر آرگن ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں ہے،
اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. جیسا کہ لبلبہ ہے یا تلی ہے، یہ ہمارے ہارٹ کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہے، اسی طرح ہارٹ کا لیور کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، اسی طرح لیور کا دماغ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، اور اسی طرح لیور کا کڈنیز کے ساتھ، مثانے کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی اچھی اور بڑی ہی خوبصورت، اللہ نے تو فرمایا احسن الخالقین، میں نے تجھے خوبصورت پیدا کیا ہے، بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مشینری یہ پیدا کی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ قابل علاج مرض ہے. ہمیں پتہ کیا چلا؟ آپ میری باتوں پر توجہ کریں کہ جب ہمارا لبلبہ، ہمارا لیور، ہمارا اسٹامک جو ہے یہ بالکل صحت مند ہوں گے تو شوگر کا پرابلم نہیں رہے گا. شوگر والوں کو ہوتا کیا ہے؟ جہاں جا کر انسولین بھی کام نہیں کرتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لیور خراب ہو گیا، کڈنیز خراب ہو گئے ہیں. میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جو کڈنی ڈائلسس کروا رہے ہیں، ہارٹ کا پرابلم بن چکا ہے، نظر چلی گئی ہے، ویک ہوتے ہوتے ختم ہو گئی. تو وہی بات آ گئی کہ ہارٹ کی، لیور کی، اسٹامک کی، لبلبے کی، تلی کی اور دماغ کا یہ آپس میں ایک کانٹیکٹ ہے. جب ایک جگہ جو ہے افیکٹ ہوتا ہے، پرابلم پیدا ہوتا ہے، تو دیکھیں نظر بھی ڈسٹرب ہو گئی ہے، ہارٹ بھی ڈسٹرب ہو گیا، کڈنی بھی ڈسٹرب ہو گیا، اور پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی کریکٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، ان کی ٹریٹمنٹ کرنے والے علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں. انہوں نے صرف اتنا ہی پڑھا ہوتا ہے کہ بس اس کا حل انسولین ہے. وہ یہ نہیں جانتے اس کی وجہ پیدائش کیا ہے، اس کا کون سا آرگن جو ہے ڈسٹرب ہوا ہے، کس کی وجہ سے اس کو شوگر کا یہ عارضہ پیدا ہوا ہے، ہمیں کس آرگن کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے. ان کو ایسا علم نہیں ہوتا، تو پھر انسان جو ہے جہاں جا پہنچتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سیکسول ویکنس ہو جاتی ہے. یہ تو فرسٹ آف آل بات، انسان کے پاؤں، لیگز یہ جو ہے کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں، کیڑیاں چلتی ہیں ان کے اندر، سو جاتے ہیں، جہاں قدم رکھا وہاں پتہ ہی نہیں چلا، جوتا پہنا کہ نہیں پہنا پتہ ہی نہیں چلا. تو خراب کون سا عضو ہوا ہے؟ ایک عضو خراب نہیں ہوا، ایک آرگن آپ کا بیمار نہیں ہوا. صرف لبلبہ بیمار نہیں ہوا، لبلبہ کے ساتھ لیور بھی بیمار ہو گیا، لبلبہ کے ساتھ اسٹامک بھی بیمار ہو گیا، لبلبہ کے ساتھ کڈنیز بھی پرابلم ہو گئی، لبلبہ کے ساتھ دماغ پر بھی افیکٹ پڑ چکا ہے، لبلبہ کے ساتھ آپ کے ہارٹ پر بھی افیکٹ ہو چکا ہے. اس وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہوا ہے، اور آپ کے مسلز پر افیکٹ ہوتا جا رہا ہے کہ جہاں قدم رکھا پتہ نہیں چل رہا، جوتا پہنا ہے کہ نہیں پہنا پتہ نہیں چل رہا، بلڈ سرکولیشن جو ہے یہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ناظرین، میں نے آپ کو یہ چھوٹی سی آسان سی لینگویج میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ شوگر جو ہے یہ کیا ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ ہے. آپ اس کی طرف توجہ کریں، آپ یہ اپنے مائنڈ سے یہ بات نکال دیں کہ اس کا علاج نہیں ہے. اور میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا میں نے تو ایسا مرض ہی نہیں پیدا کیا جس کی شفا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر رہنے والے، کہنے والے کہ اس کا علاج نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہم نالج نہیں رکھتے، ہمیں علم نہیں ہے اس بات کا، اس وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہمارے اپنے اندر کمزوری ہے، ہمیں نالج حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس انسانی باڈی کو سمجھنے کی، اس کی اناٹومی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے. تو میں آپ کی توجہ اصل میں اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ شوگر کی وجہ سے جن لوگوں کو سیکسول ویکنس ہو گئی ہے، مسلز ویکنس ہو گئی ہے، ہارٹ کے پرابلم بن چکے ہیں، کڈنیز پرابلم، لیور پرابلم، اس طرح کے جو پرابلم جو ہے، برین کے پرابلم جو ہے، آئز پرابلم جس کو پیدا ہو چکے ہیں، ان لوگوں کا میرے بھائیوں علاج ہے. آپ میرے پاس اپنی CBC ٹیسٹ وغیرہ اپنے لے کے ساتھ آئیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا بلڈ گروپ جو ہے یہ لازمی چیک کروا کے اپنے ساتھ لے کے آئیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بہترین اور کامیاب ٹریٹمنٹ ہو.
اپنے مائنڈ سے یہ بات نکال دو کہ شوگر کا علاج نہیں ہے. بھائی شوگر کا یہ علاج ہے کہ گولیاں کھاتے رہو، انسولین لگاتے رہو، اور کب تک؟ مرتے دم تک. اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اس کا علاج ہے. آپ اپنے مائنڈ سے یہ بات اتاریں. اللہ نے جو فرمایا ہے اس پر ٹرسٹ کریں، اعتماد کریں، اس کو دل و جان سے مان لیں اور تلاش کریں، اپنا معالج کو تلاش کریں. کون سا معالج ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے؟ جب اپنی ٹریٹمنٹ کو آپ تلاش کریں گے آپ کو ضرور مل جائے گی انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گی. تو آپ الحجاز دعا خانہ میں تشریف لا سکتے ہیں میرے پاس. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس مرض کا کامیاب اور بہترین علاج ہوگا. مایوسی گناہ ہے، علاج کرنا بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آخر میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست ہے. اب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.